ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی حقانیت کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے اور اس پر دل و جان سے ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، قبل اس کے کہ تکمیل حفظ کی مجلس کو سجایا جائے، جب مدرسہ جامعۃ المعارف کی سالانہ رپورٹ کو ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال مدرسے کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہم نے کی، ہمارے کیا کیا آگے ارادے ہیں، اس کو پیش کرنے کے لیے مدرسہ جامعۃ المعارف کے روح رواں حضرت مولانا مفتی محمد سہیل صاحب کو میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور مدرسے کی سالانہ رپورٹ پیش کریں. نحمده ونصلي على حبيبه خير الانام وعلى آله الرضوان واصحابه الكرام اما بعد. محترم حضرات، ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ چکا ہے. جو تعلیمی مظاہرہ ہونا چاہیے تھا وہ آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے. اب بچوں کی تکمیل حفظ اور دستار بندی ہوگی، اس کے بعد سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے اور آئے ہوئے مہمان ان کی آپ بات سنیں گے. محترم حضرات، اب یہ سال کا اختتام ہے اور سال کے اختتام پر ہر جامعہ میں رپورٹ پیش ہوتی ہے کہ سال بھر میں مدرسے میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئی، کیا کیا نئے کام ہوئے اور کہاں ہم نے ترقی کی. تو اب آپ کے سامنے رپورٹ پیش کرنا ہے. سب سے پہلے میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے دعوت پر تشریف لائے اور بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. محترم حضرات، آج کے اس اجلاس میں سال بھر کی سرگرمیوں اور کارکردگیوں کی رپورٹ سننے کے لیے ہم سب جمع ہیں. یہی حال ہمارے حقیقی سفر اور زندگی کے مراحل کا جب اپنی ہی زندگی کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور حیات مستعار کے چند دن دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائیں گے اور بندہ اپنے اعمال کے نتائج کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا. محترم حضرات، یہ ہم اپنی خوش قسمتی اور اہل جامعہ اور اہل گوا کے لیے نیک شگون سمجھتے ہیں کہ آج کے اس سالانہ اجلاس میں سرپرست جامعہ اور ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا الیاس صاحب ندوی بٹکلی دامن برکاتہم، استاد حدیث و تفسیر جامعہ بٹکل اور چیئرمین آف علی پبلک اسکول ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حضرت مولانا مدث اللہ کے مختصر وقت کے لیے آمد نہ صرف جامعہ اور اہل جامعہ بلکہ اس پورے خطے کے لیے خیر و برکت اور ایمانی روحانی ترقی کا باعث بنے گی. حضرت والا کی خدمات سے کون ناواقف ہے؟ ملک بیرون ملک سے اللہ تعالیٰ نے زبان و قلم سے جو خدمات اللہ نے دی ہے وہ روز روشن کی طرح یاد ہے. حضرت کی کئی معائنات تصانیف ہیں اور وہ کئی ممالک میں کئی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. حضرت والا یہ جملہ اکثر بیان فرماتے ہیں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ارتداد ہے، جو کفر و شرک سے زیادہ بڑھ کر ہے. اس کے سد باب کے لیے اسکولی نظام کا جو جال حضرت نے بچھایا ہے وہ قابل تعریف ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اسکول بہانہ ایمان نشانہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے علماء کا سایہ امت پر قادر قائم و دائم رکھے، کیونکہ امت میں بڑھتی ہوئی بیماریاں اور اس کا علاج ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. یہ وقت کے جہید اور راسخین فی العلم علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. محترم حضرات، ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، فاؤنڈر اینڈ چیئرمین آف شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن، جو تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں لیکن گوا میں آپ کا تعارف ضروری سمجھتا ہوں. آپ کے بارے میں ہم نے سنا بھی اور آپ سے سنا بھی کہ آپ نے سعودی عرب میں 93 میں جاب کو چھوڑ دیا اور آپ جاب کو خیر بات کہہ کر اپنے وطن عزیز بدر میں تشریف لائے اور آپ کو اپنے بدر کے اندر ڈاکٹروں کی بہت شدید ضرورت تھی اور آپ نے ڈاکٹر کے لیے بڑی ہاسپٹل بنوایا اور اس کے لیے کوششیں کی. بڑی محنت تگر دو کے بعد بھی آپ کو 3 ڈاکٹرشپ ملے اور یہ محنت آپ کی پوری رائے گاہ گئی. تو آپ کو بہت افسوس ہوا کہ آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر عزم و حوصلہ بلند ہو تو ہمالیہ پہاڑ بھی آپ کے سامنے سر نگو ہو سکتا ہے.
لیکن آپ جو ہے اپنے کام میں اس وقت کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن چنانچہ آپ نے وہ کام کیا کہ آج بدر کو ڈاکٹروں کا ہب کہا جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہول سیل میں بدر میں ملتے ہیں، 3000 سے زائد ڈاکٹر صرف بدر شہر میں موجود ہے، کیونکہ آپ نے وہ ضرورت کو محسوس کیا اور امت مسلمہ کے لیے ڈاکٹر صاحب اور آپ کا شاہین گروپ اس ایک رحمت اور مثالی ادارہ بن گیا، جن کی تفصیل آپ انہی کی زبان سے انشاءاللہ سنیں گے۔ آج اپنی ذات کے لیے کمانے والے، انڈیویژل اور پرسن کام کرنے والے، ڈاکٹر، انجینئر، لائر بہت لوگ ہیں، لیکن جب کوئی انسانیت کے لیے، امت کے لیے کرنے والا بن جاتے ہیں تو تاریخ اور ہسٹری ان کو یاد رکھتی ہے۔ جیسے گاندھی، محمد علی جینا، رابندرناتھ ٹیگور جیسے جب ان حضرات نے قوم کے لیے کام کرنا شروع کیا تو قوم کا رخ موڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی ذات گرامی بھی ایسی ہی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تاج قائم رکھے۔ اسی طرح ہمارے درمیان تیسرے مہمان جو ہمارے پیارے دوست سرزمین گجرات شہر سورت سے تشریف لائے ہیں، قاری حمزہ صاحب۔ قاری صاحب ہمارے دوستوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر میں قابلیت اور قبولیت عطا فرمائی۔ شہر سورت جو علماء کا گہوارہ ہے، جہاں علماء کے درمیان نام کمانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر میں 3 ادارے کی بیعت و خدمت کر رہے ہیں، اور سورت شہر میں قراءت حفظ، قراءت سبا، قراءت عشرہ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور 3 اداروں کے اندر ان کے طلبہ موجود ہیں، ایک ادارے کے خود ذمہ دار ہیں۔ میں ان تینوں مہمانوں کی اہل جامعہ و اراکین جامعہ کی طرف سے پرجوش استقبال کرتا ہوں کہ ہماری اس حقیقی دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے اس اجلاس کو رونق بخشی۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ محترم حضرات، جامعۃ المعارف مدغام گوا تعارف اور اس کی خدمات کا تذکرہ میں کرتا چلوں۔ جامعۃ المعارف کی بنیاد 1998 میں رکھی گئی تھی۔ جامعۃ المعارف مجلس المعارف سوسائٹی کے زیر نگران ایک دینی ادارہ ہے جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا 2018 میں بندہ ناچیز اور موجود اراکین جامعات کو خدمت کا موقع دیا گیا۔ تعلیم دینیات کا ایک شعبہ اور درجہ حفظ تک محدود تھی۔ الحمدللہ اس وقت جامعہ میں دینیات، ناظرہ، حفظ، عالمیت اور قراءت کا شعبہ موجود ہے۔ آج کے اس مجلس میں جامعہ کے تعلیمی و غیر تعلیمی شعبے کی سالانہ کارکردگی کو مختصر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، ادھر چند سالوں سے مدارس دینیہ اور دیگر تعلیمی اسکولز وغیرہ میں دن بدن تعلیمی انحطاط بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ مادیت کے ریل پہ اور شیطانی وسائل نے طلباء کے ذہنوں کو مسموم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے جامعۃ المعارف کے اساتذہ اور ذمہ داران شروع ہی سے تعلیمی تربیتی ترقی کے لیے ہر طرف سے کوشاں رہتے ہیں، اور ہر سنیچر کو اساتذہ کا باہم مشورہ ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً بعد العصر اساتذہ اور کوئی ذمہ دار کی مجلس ہوتی ہے، اس میں اصلاحی باتیں اور غلط عادات و اطوار پر نشاندہی ہوتی ہے اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ امسال الحمدللہ مقامی طلباء کی اکثریت ہونے کی وجہ سے 2 بار پیرنٹس میٹنگ رکھی گئی اور جس کے نتائج بہت ہی بہتر سامنے آئے۔ گوا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم پر ترجیح دی جاتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دینی تعلیم کا ذوق و شوق مفقود ہی نہیں بلکہ نہیں کے برابر ہے۔ مزید یہ کہ گوا میں مکاتب کا نظام 12 کوششوں کے باوجود قابو سے باہر ہے۔ اس لیے مختلف بزرگان دین سے خصوصاً سرپرست جامعہ کے مشورے سے عصری تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، عصری تعلیم کا سننا تھا کہ مقامی بچوں کا اور مسلمانوں کا رجوع بڑھ گیا۔ الحمدللہ ہم نے اسباب و وسائل کی قلت کے باوجود محض اللہ کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے اکیڈمی سیکشن کا کام شروع کیا۔ سال کے نتائج امید افزا ہیں۔ جن بچوں کو ہم کمزور سمجھ رہے تھے اور ان کا ٹیلنٹ، صلاحیت نکھر کر سامنے آنا شروع ہو گیا۔ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے 25 دسمبر تا 30 دسمبر تارے زمین پر پروگرام کا انعقاد ہوا۔ گوا کے ہر شہر سے مختلف نوعیت کا پروگرام رکھا گیا اور گوا کے ہر شہر سے طلباء نے رجوع کیا۔ مدارس، اسکول کے طلباء نے شرکت کی۔ ان سب میں جامعۃ المعارف کے طلباء نے دینی و دنیاوی دونوں ایکٹیویٹیز میں قابل تحسین کامیابی حاصل کی۔ تقریباً 70 طلباء نے مختلف ایکٹیویٹیز میں شرکت کی۔ اس میں تقریباً 21 طلباء نے اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد مینجمنٹ کی طرف سے حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام رکھا گیا۔ الحمدللہ اب طلباء میں حوصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ کسی بھی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، تارے زمین پر پروگرام اور ہمارے طلباء کی محنت کو دیکھنے کے بعد
الحمدللہ گوا کے مختلف علاقے سے جامعہ کی طرف رجوع بڑھ گیا اور نئے داخلے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ہمارا آغاز ہے. انشاءاللہ ہمارا آغاز بہت بلند ہے اور ہمارے عزائم بہت بلند ہیں. میں بتانا چاہوں کہ جو نظام ہے اسکول و مدارس کا، بہت سے لوگ کو اشکال ہے، مدارس مدرسہ اسکول ساتھ میں کیوں ہے، ایسا ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اور چونکہ ہم تاریخ سے ناواقف ہیں، ہمارے درمیان اسلامی تاریخ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے کیا کیا وہ ہمارے سامنے موجود نہیں. اس لیے ہمارے دلوں میں شک شبہ اور ایسے لوگ موجود ہیں درمیان میں جو لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑتے رہتے ہیں. میں ان تمام سوالوں کا جواب جامعہ کی طرف سے بلکہ تمام دینی مدارس کی طرف سے دیتا چاہوں کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کے بارے میں کون نہیں جانتا، اس وقت دنیا کے سب سے بڑا مفتی ہے. اس وقت دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہے اور سارے علماء ان کو فالو کرتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب اس زمانے میں عسقلانی اور ابن حجر کے معنی ہیں، جن کے بات کے آگے ان کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اب میں اس مفتی صاحب کی بات کرتا ہوں جو فرماتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں 3 بڑے نظام معروف تھے. ایک دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم، دوسرا مسلم علی گڑھ یونیورسٹی اور تیسرا دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نظام تعلیم. حضرت والد ماجد صاحب نے تقریباً 1950 میں ایک موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ در حقیقت اب ہمیں نہ علی گڑھ کی ضرورت ہے، نہ ندوہ کی ضرورت ہے، نہ دارالعلوم دیوبند کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ایک چوتھے نظام کی وضاحت، نظام کی تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف کی تاریخ سے مضبوط چلا آ رہا ہے. دھیان سے سنیے. حضرت فرماتے ہیں بظاہر سننے والے کو یہ بات بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک مستند مفتی اعظم اور دارالعلوم دیوبند کا ایک سپوت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں دیوبند کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. حضرت والد ماجد صاحب نے جو بات بیان فرمائی وہ در حقیقت ایک بہت گہری بات ہے اور اسی کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے یہاں بڑے عظیم غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ہندوستان میں جو 3 نظام تعلیم جاری تھے وہ در حقیقت فطری نہیں تھے بلکہ انگریز کے لائے ہوئے نظام کا ایک نتیجہ اور انگریز کے لائے ہوئے سازشوں کا ایک رد عمل تھا. ورنہ اس سے پہلے رائج مسلمانوں کے صدیوں پرانے نظام تعلیم پر غور کیا جائے تو اس میں مدرسے اور اسکول کی کوئی تفریق نہیں ملے گی. وہاں شروع سے لے کر اور انگریز کے زمانے تک مسلسل یہ صورتحال رہی کہ مدارس یا جامعات بیک وقت دونوں تعلیم دینی اور اصلی تعلیم دی جاتی تھی. صورتحال یہ تھی کہ شریعت نے جو بات مقرر کی ہے کہ عالم بننا ہر ایک آدمی کے لیے فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. یعنی ضرورت کے مطابق کسی بستی یا کسی ملک میں علماء پیدا ہو جائے تو باقی سب لوگوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنا فرض عین ہے، یہ ہر انسان کے ذمہ فرض ہے. ان مدارس کا نظام یہ تھا کہ ان میں فرض عین کی تعلیم بلا امتیاز ہر شخص کو دی جاتی تھی. ہر شخص اس کو حاصل کرتا تھا جو مسلمان ہوتا تھا. البتہ جس کو علم دین میں اختصاص حاصل کرنا ہو اس کے لیے الگ مواقع تھے. جو کسی عصری تعلیم میں اختصاص حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے لیے مواقع الگ تھے. گزشتہ سال میں یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب اور برادر معظم جن کا انتقال ہو چکا ہے مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مراکش میں تھے. میں نے پچھلے سال دیکھا اور حضرت نے اس سال اس کی زیارت کی. مراکش کو انگریزی میں موروکو کہتے ہیں. اس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے فاس. میں فاس کے شہر میں پچھلے سال گیا اور اس سال حضرت بھی تشریف لے گئے تھے. وہاں جامعۃ القرویین کے نام سے ایک جامعہ آج تک کام کر رہا ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ کی مشہور اسلامی جامعات کا جائزہ لیں تو 4 بنیادی اسلامی جامعات ہماری تاریخ میں نظر آتے ہیں. ان میں سب سے پہلے مراکش کے جامعۃ القرویین، دوسرا ٹیونس کی جامعہ زیتونہ، تیسری مصر کی جامعہ ازہر اور چوتھی دارالعلوم دیوبند. تاریخی ترتیب اس طرح ہے. اس میں سب سے پہلے اسلامی یونیورسٹی جو مراکش کے شہر فاس میں قائم ہوئی 3ری صدی ہجری کی جامعہ ہے.
ابھی تک ایسی کوئی ترتیب میرے سامنے نہیں آئی کہ ایسے عالم اسلام ہی کے نہیں بلکہ دنیا کے قریب ترین یونیورسٹی ہے۔ اس تیسری صدی یونیورسٹی کے بارے میں اس کی تاریخ کے کتابچے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت جامعۃ القرویین میں جو علوم پڑھاتے جاتے ہیں ان میں اسلامی علوم، تفسیر، حدیث، فقہ اور اس کے ساتھ ساتھ طب، ریاضی، فلکیات جنہیں ہم آج عصری علوم کہتے ہیں وہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ ابن خلدون، ابن رشد، قاضی ایاز اور ایک طویل فہرست ہمارے اکابر کی ہے جنہوں نے جامعۃ القرویین میں درس دیا، ان کے پاس یہ تاریخ ابھی بھی محفوظ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابن خلدون درس دیا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابن رشد درس دیا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاضی ایاز درس دیا کرتے تھے، یہاں ابن العربی مالکی نے درس دیا ہے۔ تاریخ کی ساری باتیں ان کے پاس آج بھی محفوظ ہے۔ یہ دنیا کے قریب ترین یونیورسٹی ہے۔ اس لحاظ سے چھوٹے چھوٹے مدارس تو ہر جگہ ہوں گے، لیکن جامعۃ القرویین ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی جس میں تمام دینی اور ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم پڑھائی جاتی تھی۔ اس یونیورسٹی میں آج بھی تیسری اور چوتھی صدی کے سائنٹیفک ایجادات کے نمونے موجود ہیں۔ اس زمانے میں ایسے جامعۃ القرویین کے فارغ لوگوں نے جو ایجادات گھڑی وغیرہ کی تھی آج بھی موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ہی حلیہ، ایک ہی لباس میں لوگ ہوتے تھے۔ وہ سائنٹسٹ ہوتا تھا، یہ عالم ہوتے تھے، اور یہ بھی مسائل جانتا تھا، یہ بھی مسائل جانتے تھے۔ گویا کہ ایک ہی یونیورسٹی میں اسلامی علوم اور اسلامی تربیت اور دنیا کے علوم اور دنیا کی باتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ لہذا یہ ہمارا اسلام کا طریقہ ہے۔ لہذا آج ہم نے جو الگ کیا ہے اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ لہذا آج ضرورت ہے ایسے جامعہ کی کہ جس میں بیک وقت اسلامی تربیت میں دونوں تعلیم بچوں کو دی جائے تاکہ ہمارے بچے ہونہار بنیں اور ان کے اندر دین دنیا کے دونوں کامل معلومات ہیں۔ الحمدللہ اس کو دیکھتے ہوئے، اس کی نظم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم نے جامعۃ المعارف میں یہ نظام شروع کیا، اور جامعۃ المعارف کا دستور العمل یعنی بائلوج کے صفحہ نمبر 2 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جامعۃ المجلس المعارف کا دینی ادارہ قائم کرنا، عصری علوم اور صنعت و حرفت قائم کرنا، یہ ان کا آگے فیوچر کا پلان ہے، جو ہم نے انہی کے دستور کے موافق اس کو عمل میں لائے ہیں۔ لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلاف کے طریقے سے بھی اور قانون کے مطابق جامعۃ المعارف جو ابھی جس لائن پہ چل رہا ہے، الحمدللہ یہ ہمارے اکابر اور علماء کی نگرانی میں بہترین انشاءاللہ آئندہ سال میں ترقی کرے گا۔ محترم حضرات، جامعۃ المعارف میں تعلیمی شعبوں کی اس طرح ہے۔ شعبہ دینیات کی 2 کلاسز ہیں جس میں 53 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ درجہ ناظرہ میں 11 طلبہ نے قرآن کریم کی تکمیل کی۔ درجہ حفظ کی 4 کلاس ہے جس میں 59 اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ شعبہ عالمیت جس میں 9 طلبہ امسال زیر تعلیم رہے ہیں۔ شعبہ تجوید، اس میں ہر طلبہ کے لیے تجوید میں جانا جزو لا ينفق ہے۔ دارالفتاح جس میں امسال 62 مسائل کے جوابات لکھے گئے۔ دارالقضاء جس میں 19 فیصلے کیے گئے۔ شعبہ کمپیوٹر جس میں مائکروسافٹ بیسک اور ٹیلی سکھایا جاتا ہے، اور ہر منگل کو 9 طلبہ کو کوڈنگ سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جامعۃ المعارف میں چلنے والی اسکول موڈسٹ ایجوکیشن میں امسال 116 طلبہ نے تعلیم حاصل کی۔ اسی طریقے سے اس سال ناظر قرآن کا مسابقہ رکھا گیا جس میں پورے گوا میں اعلان کیا گیا۔ الحمدللہ مرگاؤں سے ہی 74 طلبہ نے ناظر قرآن مسابقے میں شرکت کی۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ 30واں پارہ اور 1 سے 4 پارے مع تجوید رفتار کے ساتھ بچے سے مسابقہ یعنی کمپٹیشن رکھا گیا۔ الحمدللہ اس میں بہت سارے بچے شریک ہوئے اور ان کے پہلے شروع میں ان کو انعام دے دیا گیا، اس کے بعد باقی انعام بعد میں دیے جائیں گے۔ الحمدللہ اس سال گزشتہ سال گوا کی مساجد میں فرسٹ ٹائم گوا کے لائف میں ہمارے 17 طلبہ نے تراویح سنائی۔ اس سال بھی انشاءاللہ کافی حد تک تراویح سنائیں گے۔ الحمدللہ اس سال حافظ اسماعیل، حافظ یوسف اور حافظ عبداللہ نے صبح سے شام تک ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن کریم سنایا۔ نمبر 14 جامعۃ المعارف کی نگرانی میں تقریباً 9 مکاتب چل رہے ہیں جو ایک پختہ اور مکمل جامع نصاب اساتذہ کی نگرانی میں چل رہے ہیں۔ محترم حضرات، اس وقت جامعۃ المعارف میں عوام الناس کی طرف سے ایک اپیل ہے اور بار بار آ رہی ہے کہ بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ گوا کے کئی علاقوں سے کئی لوگوں نے بالمشافہ اور کئی لوگوں نے فون سے رابطہ کیا اور ہم سے کہا کہ بھائی آپ لوگ بچوں کے لیے کوئی سلسلہ شروع کریں۔ تو میں گوا کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں
کہ جامعۃ المعارف کی ہمیں پش کرے، مدد کرے. ہم بچیوں کے لیے انشاءاللہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جس میں انشاءاللہ 4 سال کی بچی سے لے کر 10 سال کی بچی تک قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بیسک اسلامک جتنی معلومات ہیں وہ مکمل تربیت کے ساتھ حاصل کرے گی، جس کے لیے وہ بچی فرسٹ اسٹینڈرڈ میں اگر پڑھنے آئے گی تو 5ویں اسٹینڈرڈ تک اس کی ساری تعلیم ختم ہو جائے گی. وہ ہمارا ایک نظام ہے، انشاءاللہ اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ جلدی پورا ہو جائے گا. اس وقت ہمیں مزید کلاسز کی ضرورت ہے، سائنس کے لیے لیب کی ضرورت ہے، انگلش لائبریری کی ضرورت ہے، ایگزام ہال کی ضرورت، پلے گراؤنڈ کی ضرورت ہے. الحمدللہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے صدر صاحب نے کمیٹی کی میٹنگ کر کے ایک مجلس کی، اس کے بعد ایک پروگرام رکھا جس میں مولانا سلیم صاحب ندوی دامن برکاتہم بیلگام کے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کے تعاون کو آپ سب سے درخواست ہے کہ جلدی سے ہمارا یہ پروگرام مکمل ہو جائے اور ہم تقریباً 200 سے 250 بچے کو تعلیم دینے والا سلسلہ شروع ہو جائے. ہمیں ایک ڈائننگ ہال میں تنگی نہیں، ہمارے تقریباً 80 بچے کھا سکتے ہیں آرام سے. ڈائننگ ہال کے اندر وسعت کی ضرورت ہے. صدر صاحب نے اس کو محسوس کیا، فوراً ہی کام شروع کروا دیا. آگے چل کر ہمیں تقریباً 150 بچوں کو ہم آرام سے کھلا سکتے ہیں. مزید ضرورت پڑے گی تو ہمارے کمیٹی کے ممبروں نے ایک جگہ کی تلاش شروع کر دی ہے کہ 3 سے 3,000 اسکوائر فٹ ہمیں جگہ کہیں باہر سٹی سے باہر مل جائے تو ہم ایک انشاءاللہ بہترین جامعہ بچیوں کے لیے قائم کر سکتے ہیں. محترم حضرات، اسی طرح آپ کا تعاون گوا سے الحمدللہ ہر سال رمضان مبارک میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ کا تعاون رہتا ہے، تقریباً 15 لاکھ کا تعاون رہتا ہے، جو آپ لوگ کے تعاون سے ہی مدرسے کا یہ اماؤنٹ بنتا ہے. اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ، موریشیس، دبئی، احمد آباد، سورت اور بروچ، وہاں سے بھی تعاون رہتا ہے. وہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ کا تعاون رہتا ہے. تو میں آپ کا اس کا موٹا حساب دے کر چلتا ہوں کہ اس سال 6504 یہ جس صاحب کی گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی ہٹا لیں، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. تھوڑا موٹا حساب دے کر چلتا ہوں کہ ہمارا جو فوڈ اس سال الحمدللہ ہم نے فیس کا بھی انتظام کیا گیا. بہت سارے بچوں کے والدین موجود ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ فیس پہ کمپرومائز کیا اور فیس ٹائم پر دینے والے بنے تو ہمارے دونوں نظام بہت ہی بہترین انداز میں چلے. اس سال تقریباً راؤنڈ فگر 10.5 لاکھ روپے صرف فوڈ میں خرچ ہوئے. گیس سلنڈر میں 1,83,648 روپے خرچ ہوئے. سیلری جو ہے استادوں کی جو ہوتی ہے وہ تقریباً راؤنڈ فگر کے ساتھ 28 لاکھ روپے ہوتی ہے. میڈیکل، ٹریول، الیکٹرسٹی بل، واٹر بل، پرنٹنگ، اسٹیشنری، ریپیئر، مینٹیننس، لائبریری، یہ تمام خرچے جو اس سال ہوئے ہیں 49,23,873 روپیز. اس سال رمضان سے لے کر ابھی تک آپ حضرات کے تعاون سے جو بھی آیا یہ آپ کے سامنے حساب ہے. 49,49,50,00,000 روپے، 23,000 روپے اور 873 روپے ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں. اور جو ہمارا بلڈنگ کا کام چل رہا ہے، نیا کنسٹرکشن چل رہا ہے، اس میں جو ہے ابھی تک میں 40,39,310 روپے خرچ ہوئے ہیں اور ابھی کام جاری ہے. یہ آپ کے سامنے موٹا حساب رکھا ہے. آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے کہ آپ مزید تعاون فرماتے رہیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اب میں آخر میں آپ تمام سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ اس سال ہمارے جتنے لوگ آپ کے پاس رمضان میں پہنچیں گے آپ اس کا بھرپور تعاون کریں. ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں گوا کے مسلمانوں سے کہ پہلے آپ اپنے علاقے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں. آپ دیکھیں گے کہ تبلیغ کا کام شروع ہوئے 97 ایئرس ہو چکے ہیں. 3 سال باقی ہے 100 سال پورے ہونے میں. دعوت تبلیغ کی برکت سے صرف انڈیا نہیں، پورے دنیا کے ہر شہر کے، ہر ملک کے دعوت تبلیغ والوں نے اپنے بچوں کو عالم و حافظ، ڈاکٹر، انجینئر بنا دیے اور آج ان کے بچے بہت ہی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. خود کے علماء پیدا ہو گئے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں 97 ایئرس ہوئے اس گوا کے اندر مقامی علماء گنے چنے جن کو انگلی پر گنے جاتے ہیں. 2 مشہور ہیں، مولانا صلاح الدین صاحب، حافظ قیام الدین صاحب. اس کے بعد 1-2 گوا کے ہیں، باقی تو باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 97 ایئرس تبلیغ ہو چکے ہیں لیکن یہاں مقامی حفاظ اور مقامی طلبہ پیدا نہیں. اس لیے یہ ہم نے اسکول چالو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے اور ایجوکیشن کے بہانے سے وہ بچے دین دنیا کا علم حاصل کرنے والے بن جائیں. اگلے 6 سالوں میں انشاءاللہ آپ کے پاس آپ کے مقامی علماء ہوں گے اور آپ کے مقامی حفاظ ہوں گے. اگلے 3 سال میں انشاءاللہ پورے گوا میں آپ کے حفاظ ملیں گے انشاءاللہ. تو میں درخواست کرتا ہوں نیت کریں کہ اپنے بچوں کو پہلے حافظ بنائیں اور عالم بنانا کو مشکل نہیں ہے. ہمارے اکابر بیٹھے ہیں انشاءاللہ مولانا الیاس صاحب اس پر گفتگو کریں گے, بہت تجربہ رکھتے ہیں, تو بات آپ کے سامنے آئے گی. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں آپ صدقہ زکات وغیرہ باہر دیتے رہیں لیکن زیادہ اپنے علاقے میں دیں تاکہ آپ کا علاقہ مضبوط ہو, آپ کے خود کے ہاسپٹل ہو, آپ کے خود کے کالجز ہو, آپ کے خود کے مدارس ہو. اگر آپ ایسے ہی چھوڑ کے نسل کو چلے گئے, جو بڑے لوگ ہیں یاد رکھے یہ آنے والی نسل کچھ نہیں کر پائے گی. آپ ان کو لنگڑے لوڑے چھوڑ کے مت جائیے, کچھ کر کے جائیے. الحمدللہ یہ آپ کے سامنے سلام رپورٹ تھا. اب میں تکمیل حفظ کے طلبہ کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئے اور تکمیل حفظ کریں.